بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین محترم، ہم فطرت کے راستوں سے بہک کر اور بھٹک کر طبیعت کے بہکاؤں میں کہاں جا رہے ہیں؟ قرآن نے فرمایا کہ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان سے پوچھو کہ تم کہاں جا رہے ہو؟ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، فرمایا تعالو، واپس آ جاؤ، ہم نے تو تمہیں یہ نہیں بنایا تھا بلکہ ہم نے تو تمہیں بہت پاکیزہ بنایا تھا۔ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، اے انسان تجھے تو بڑا زیبا و حسین بنایا تھا، یہ تو کیا بن کے لوٹ آیا ہے؟ جو ماں اپنے بچے کو سنوار کے، نہلا کے، استری کیے ہوئے کپڑے پہنا کے، صاف ستھرا کر کے، خوشبوئیں لگا کر اسکول بھیجے اور وہ جا کر کسی نالی اور گٹر میں گر جائے اور آلودگی میں لتڑا ہوا واپس گھر آئے تو ماں کیا کہتی ہے کہ میرے پیارے دلارے، میں نے تو تجھے ایسا نہیں بھیجا تھا، میں نے تو سنوار کے تجھے بھیجا تھا، یہ تو میرے پاس کیا بن کر کے آ گیا ہے؟ اتنا ماں کو رحم نہیں آتا جتنا خدا کو بہکے ہوئے انسان پر رحم آتا ہے کہ تو میری مخلوق تھا، تجھے تو میں نے حسین بنایا تھا، میں تیرا کریم پروردگار ہوں۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے کس چیز نے اپنے کریم پروردگار کے بارے میں دھوکے میں رکھا؟ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صُلَالَةٍ مِّن طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ، اور بالتحقیق ہم نے انسان کو مٹی کے خلاصے سے بنایا، پھر ہم نے اسے ایک محفوظ جگہ میں نطفہ بنا دیا۔ ہم نے تجھے خاک سے اٹھا کر کتنا عظیم سفر طے کروایا، کن کن جگہوں پر رکھا، اور تیرے لیے دوسروں نے کیا کیا زحمتیں اٹھائیں، کیا کیا تکلیفیں اٹھائیں، لیکن تو اب کیا بن کر میری طرف لوٹا ہے؟ تیری فطرت کہاں گئی؟ تو طبیعت کا ڈھیر لے کر آ گیا۔ وہ گوہر و جوہر جو میں نے دیا تھا وہ کہاں گنوا بیٹھا؟ اب موت کے بعد برزخ میں رک جا، یہاں کچھ عرصے کے لیے تجھے قرنطینہ ہونا ہے، تاکہ تو جو بے جوہر واپس لوٹا ہے، ادھر اتنا انتظار کر کہ تیری طبیعت کا ڈھیر صاف ہو جائے، دنیاوی زندگی کے سارے وائرس نکل جائیں اور تمہارا سارا جسم تطہیر ہو جائے اور فطرت نکھر کر سامنے آ جائے، پھر میں آخرت کے دروازے تجھ پر کھول دوں گا۔ سامعین محترم، ایئرپورٹ پر ایک جگہ ہوتی ہے جہاں باہر سے آنے والوں کو چیک کر کے روکا جاتا ہے۔ اگر کسی کے اندر کوئی وائرس ہو تو وہاں اسے روک لیا جاتا ہے، اور جب تک رپورٹ کلیئر نہ ہو جائے اسے آبادی میں نہیں جانے دیا جاتا۔ اللہ نے برزخ میں کیوں روکا ہوا ہے؟ اس لیے کہ وائرس لے کر آئے ہو، اور بہشت متاخرین کا مقام ہے، وائرس زدہ جگہ لوگوں کے لیے یہ جگہ نہیں ہے۔ یہاں اتنی دیر بیٹھو کہ جب تک تمہارے وجود سے وہ وائرس نہ نکل جائے۔ وہ کیسے نکالیں؟ پروردگار مہلت دے دے تاکہ وائرس نکالیں، دنیا میں واپس بھی نہیں جا سکتے، اور یہ مہلت بھی نہیں ہے کہ برزخ میں کچھ کر سکیں، نہ آگے جانے دے رہے ہیں اور نہ پیچھے۔ پھر یہ وائرس کیسے دور ہوگا؟ یہ اس طرح دور ہوگا کہ جو دنیا میں کارکردگی چھوڑ آئے ہو، اب ان سے امیدیں لگا کر کے رکھو کہ شاید وہ تمہاری مدد کو پہنچیں۔
اگر صالح اور نیک اولاد چھوڑ آئے ہو اور وہ بھی خدا نخواستہ وائرس زدہ ہو تو پھر مایوس رہو۔ اگر کوئی سنت حسنہ چھوڑ آئے ہو، اگر کوئی مرکز قائم کر کے آئے ہو، اگر لوگوں کی ہدایت کے لیے کچھ کر کے آئے ہو تو پھر امیدوار رہو، یا پھر جن لوگوں میں زندگی بسر کر رہے ہو ممکن ہے کبھی کبھار انہیں تمہاری یاد آ جائے، وہ تمہارے لیے دعا کر دیں۔ ممکن ہے ان میں کوئی پاکیزہ ہو جس کی بات سن لی جائے تو تم یہیں پاکیزہ ہو جاؤ اور تمہاری تطہیر ہو جائے، طبیعت کا بوجھ تم سے دھل جائے، تمہاری فطرت نکھر کر کے سامنے آ جائے اور تم پر بھی در رحمت خدا کھل جائے۔ ایک روایت میں آتا ہے جو مر جاتا ہے پس اس کی قیامت شروع ہو جاتی ہے۔ دو قسم کے لوگوں کو برزخ میں نہیں ٹھہرایا جاتا۔ پہلے نمبر پہ جن کی فطرت مکمل طور پر تباہ ہو چکی ہو۔ نمبر دو، جن کی فطرت پر معمولی سا دبا بھی نہیں ہوتا۔ یہ جوں ہی اس دنیا سے منتقل ہوتے ہیں آخرت میں چلے جاتے ہیں، لیکن ہم جیسوں کو مشکل پیش آ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ 60-70 سالہ زندگی اسی فطرت کو سنوارنے نکھارنے کے لیے دی ہے، نہ کہ فطرت کو دبانے کے لیے۔